درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدر محترم اور اسٹیج پر جلوہ افروز انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، دیکھو بھئی دائیں طرف یہ اکھاڑا بند کرو، دائیں طرف والے تماشا بند کرو۔ یہ مت بھولو کہ یہ ایک دینی مجلس ہے، یہ صرف تفریح اور موج مستی کے لیے سجائی ہوئی مجلس نہیں ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منعقد ہونے والا جلسہ ہے، دین کی نسبت پر منعقد ہونے والا جلسہ ہے، اس کا احترام لازم اور ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی حرکت ہماری ساری محنتوں کو عکارت کر دے۔ جلسے ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، جلسہ کرانے والوں کا مقصد کہ ہم اپنے لوگوں کو دین کی بات پہنچانے کا سامان اور انتظام کریں، اور سننے والوں کا مقصد کہ ہمیں کچھ یہاں سے حاصل ہو جائے۔ موج مستی کی جگہیں پارکیں ہیں، بازاریں ہیں، میلے ہیں، جلسے نہیں ہیں، یا پھر ڈانس پارٹیاں ہیں، سنیما ہال ہیں۔ ہمارے دینی جلسوں کا اثر یوں بھی ختم ہو گیا کہ ہم نے ان کا احترام چھوڑ دیا، اور ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں شروع سے آخر تک ایک شور رہتا ہے، بدنظمی رہتی ہے۔ یہ سب چیزیں کہنے سننے والوں اور پڑھنے پڑھانے والوں کو، ان کے ذہن کو منتشر کرتی ہے، اور جو مضامین انسان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، پھر یہ چیزیں اس کے درمیان میں مخل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بچوں، شور شرابہ بند کرو، اور جلسے والے انتظامیہ جو ہیں ان کو چاہیے بچوں کو پیار سے بٹھائیں، ڈانٹ ڈپٹ جھڑک اور مار نہیں، بہت پیار سے آرام سے بٹھا دیں۔ جلسے کے عنوان کی مناسبت سے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سے کچھ کہا ہے، اور اللہ نے اس آیت میں ہم سے اور آنے والی قیامت تک آنے والی نسلوں سے کہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین پر تمہیں میں سے پیغمبر آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین، کامل، مکمل، اکمل انسان اور اعلیٰ شخصیت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تمہارے لیے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم زندگی کے کسی مرحلے میں ہو اور کسی موڑ پر ہو، تمہارے اوپر جیسے بھی حالات آئے ہوں، تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔
تمہارے پاس ایک کامل رہبر، رہنما اور مقتدا اور لیڈر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے، جس کا نظام کامل، جن کے اخلاق کامل، جن کا کردار کامل، جن کی سیرت کامل، جن کا لایا ہوا نظام کامل، اتنے کامل اور مکمل شخصیت کے ہوتے ہوئے اس کے ماننے والوں کو دنیا کے دروں پر ٹھوکریں کھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، ماننے والوں سے بات ہو رہی ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کی نبوت کا اور آپ کی خاتمیت کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے اوپر خوف کے، خطرات کے بادل منڈرا رہے ہیں اور دہشت تمہارے درمیان میں پیدا کر دی گئی ہے اور تمہیں مٹانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور تمہاری نیندیں اڑا دی گئی ہیں اور تمہاری بھوک چھین لی گئی ہے اور چین چرا لیا گیا ہے اور تم سرگردہ ہو اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اوراق کھولنے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمہیں اپنے عظیم پیغمبر کی زندگی کے اوراق کھولنے ہیں اور پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اس زندگی میں تمہیں راستہ ملے گا، رہنمائی ملے گی، رہبری ملے گی، ایسی رہنمائی اور رہبری جو تمہارے بند راستوں کو کھول دے گی اور تمہاری سوچ اور سمجھ سے بھی آگے بڑھ کر کے تمہیں رہنمائی کرے گی۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اگر دنیا کی طاقتیں اور حکومتیں تمہاری مخالف ہو جائیں، اگر دنیا کے لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں، تمہارے اپنے تمہارے پرائے بن جائیں اور تمہارے گھر کے، اس گھر کے جس کو ملک کہا جاتا ہے، ایک ملک کے باشندے گھر کے باشندے کہلاتے ہیں، ایک ملک میں بسنے والے ملکی بھائی بہن کہلاتے ہیں، اس ملک کے بھائی بہن تمہارے دشمن بن جائیں، تمہارے خاندانی اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے یار وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں، تو تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے ایسے حالات میں کیا لائحہ عمل اختیار کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں اور اس میں غور کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ایسے حالات میں کہ جب دنیا تمہاری دشمن بن جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے مکی زندگی کے 13 سال ہیں، جن 13 سال کے 13 منٹ بھی ایسے نہیں گزرے جس میں آپ کو دبایا نہ گیا ہو، ستایا نہ گیا ہو، گالیاں نہ دی گئی ہو، دھمکایا نہ گیا ہو، بائیکاٹ کرنے کی دھمکیاں نہ دی گئی ہو، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ آپ کو ڈرایا اور دھمکایا گیا۔ خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ خدا کے راستے میں مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اور جتنا مجھے دبایا گیا کسی کو نہیں دبایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، سب سے زیادہ مجھے دبایا گیا، مجھے ستایا گیا۔ اور رسول اعظم فرما رہے ہیں اس ڈر کے ماحول میں، اس ڈر کے ماحول میں جبکہ صحابہ بے چین ہو کر اور پریشان ہو کر کے اور بے چینی کے عالم میں کہہ رہے ہیں متی نصر اللہ، اب برداشت سے باہر بات ہو گئی ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب للچائی نگاہوں سے اور پر امید نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے کچھ دعا کر دیجئے، اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، جسم پہلے سے کمزور اور بھوکے پیٹ نے اور کمزور کر دیا، اور ساری دنیا کی سپر پاور طاقتیں ان بھوکے پیٹ اور ننگے بدن اور ننگے پیر رہنے والوں کو ہوا سمجھ کر کے کائنات سے وجود مٹانے کے لیے نکل پڑی تھی۔ ایسے عالم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
کبھی نہیں کہا تھا کہ تم وائلنس کا راستہ اختیار کرو اور سڑکوں پر نکلو اور ہڑدنگ مچاؤ اور توڑ پھوڑ کرو اور ہنگامے کرو اور شور شرابہ کرو اور اللہ کے پاکیزہ دین کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو بدنام کرو۔ 13 سال کی تمام تر تکالیف میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں آپ میں سے جنہوں نے سیرت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں آج جو ہمارے اوپر حالات آئے ہیں اللہ کی قسم مکی زندگی کے 100 گرام کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو آج ہمارے اوپر حالات آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 100 گرام کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور قرآن نے اس وقت کہا تھا جب پورا 1 کلو حالات کا وزن رکھ دیا گیا تھا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ اس وقت میں جبکہ سانس لینا دشوار تھا، قرآن نے کہا تھا ایمان والوں تھے ان صحابہ سے جن کے اخلاق مانجھے جا چکے تھے، جن کے عقیدے کامل ہو چکے تھے اور جن کی عبادات کامل تھی کہ خیالات میں بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ کوئی صحابی نماز ترک کرنا تو درکنار جماعت سے چھوڑ دیتا ہو، نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ کوئی صحابی سود کا ایک دانہ کھا سکتا ہو، نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ کوئی صحابی کسی بہن بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکتا ہے، نہیں خیال کیا جا سکتا کہ کوئی صحابی کسی کو ناحق تکلیف پہنچائے، کسی کو ستائے اور دبا سکتا ہے۔ اس وقت کے بارے میں نہیں خیال کیا جا سکتا تھا کہ کوئی صحابی گردن کٹا سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ صحابی جھوٹ بولے گا۔ ایسے پاکیزہ لوگوں سے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے لٹیا ڈنڈا اٹھا کر کے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو یحییٰ پر آئے، جو زکریا پر آئے اور جو نوح پر آئے اور جو ہود پر آئے اور جو صالح پر آئے اور جو شعیب پر آئے اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم پر اور موسیٰ پر اور عیسیٰ پر اور یعقوب پر اور اسحاق پر آئے۔ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو ان امتوں پر حالات آئے کہ جن کے ٹکڑے کر دیے گئے اور آرا مشینوں میں جن کو چیر کر کے رکھ دیا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے جن کے جسموں کی تار نکال دیے گئے اور جن کے چتھڑے اڑا دیے گئے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان حالات کے آئے بغیر اور ان کو برداشت کیے بغیر اور اس گھاٹی سے گزرے بغیر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے۔ تو آپ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ایک صحابہ کی زندگیاں سر سے لے کر پیر تک جن کو خدا فرما رہا ہے اولئک حزب اللہ، یہ میرا لشکر ہے، یہ میرا گروہ ہے، یہ میری جماعت ہے، یہ میرے لوگ ہیں، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اور دنیا کی طاقتیں سن لو، حکمرانوں سن لو، یہ میرا لشکر غالب رہے گا۔ کوئی مائی کا لال، کوئی سورما اور کوئی دھرتی پر بسنے والی طاقت اس لشکر کو پسپا نہیں کر سکتی ہے اور ہزیمت نہیں دے سکتی ہے، شکست نہیں دے سکتی ہے۔ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ حزب اللہ فرما رہا ہے اور جن کے لیے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ وہ صحابہ جن کو سلام خدا بندی زمین پر نازل ہو رہا ہے، پوچھو جا کر جبرائیل میرے ابو بکر سے، کیا اس حال میں ٹاٹ کا کرتا پہنے اور بٹن کانٹے کے لگائے میرے ابو بکر سے پوچھ لو کہ وہ مجھ سے راضی ہے؟ مسلمانوں، یہ ہے انسانیت، یہ ہے زندگیاں کہ جن کے پاس اللہ کا سلام آئے اور خود رب پوچھ رہا ہے، ذرا میرے ابو بکر سے تو پوچھ لو کہ وہ مجھ سے راضی ہے، کہ وہ میرے فیصلے سے راضی ہے، کہ وہ میری تقدیر پر راضی ہے۔ اور ابو بکر کی چیخ نکلتی ہو، کہتا ہے ربی
رضیت بکا، میں تجھ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے خدا فرما رہا ہے ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو پہلے آئے تھے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ زلزلوا حتی یقول الرسول، جنہیں ہلا کر رکھ دیا گیا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، جنہیں پوری دنیا کے اندر رسوا کیا گیا، بدنام کیا گیا، سرفرا کہا گیا، فسادی کہا گیا، مجرم کہا گیا، دین و دھرم کا باغی کہا گیا، لیکن وہ جماعت کی سیرت اور اخلاق اور کردار اور ان کے قائد جو ہمارے بھی قائد ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے سب ہیں، موجود ہیں، لیکن کبھی انہوں نے وائلنس کا راستہ اختیار نہیں کیا، ہنگامے اور شور شرابے کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تپتی زمین پر، گرم ریت پر، ننگا بدن بلال پٹ رہا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ بلال توحید پرست ہے، ایک اللہ کی وحدانیت، سمدانیت اور فردانیت اور اس کی معبودیت اور مسجودیت کا اعلان کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال صبر کرو میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، بلال صبر کرو میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، ابو بکر صبر کر، عثمان چٹائی میں لپیٹ کر کے ساری رات دنیا دی گئی، فرمایا صبر کرو، زید صبر کرو، ہاں سمیہ ٹکڑے کر دی گئی، صبر کرو، یاسر عرفات کو چیر کر کے رکھ دیا گیا، فرمایا صبر کرو میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اور دلوں کو چیر دینے والے 3 سال اور دلوں کو پھاڑ دینے والے 3 سال شیعہ ابی طالب کے ڈیٹینشن سینٹر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے جن حالات میں کھانا ختم، درختوں کے پتے کھائے، پتے ختم، کانٹے چبانے لگے، وہ ختم، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ گیا، بچے بلک رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں اور مائیں گود میں لے کر آتی ہیں۔ ذرا تصور کرو، تصور سے کلیجہ پھٹتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو ان حالات کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑ جائے۔ ہم پہلے سے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، ماتھے رگڑ رہے ہیں باطل کے سامنے۔ اللہ ہمارا سامنا ایسے حالات سے نہ کرے۔ ارے وہ مائیں جگر والی تھی اور وہ سپوت تھے، ان کے بچے گود میں تڑپ رہے ہیں، یا رسول اللہ دودھ ختم ہو گیا، پانی کا قطرہ نہیں ہے، بچے مرنے جا رہے ہیں، مر گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبر کرو میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کیا نبی کا دل نہیں تڑپتا ہوگا؟ کیا نبی کا کلیجہ نہیں پھٹتا ہوگا؟ 3 سال شیعہ ابی طالب کے ڈیٹینشن سینٹر میں۔ آج دنیا ہمیں ڈیٹینشن سینٹر سے ڈراتی ہے، ارے 1400 برس پہلے ہم ڈیٹینشن سینٹروں میں رہ چکے ہیں اور رہتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم اپنے رب کی تقدیر سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری وہ طاقت نہیں، کوئی ہمارے پاس پاور نہیں، کوئی وائلنس نہیں، ایک طاقت تیری ہے، تیرے بندے ہیں، تیری امانت ہے، تو جب تک چاہے باقی رکھو، جب چاہے مٹا دے، اپنے آپ مٹا دے، بیماری سے مار یا کسی اور کے ہاتھ سے مار۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور ہمیں مرنا ہے۔ ہمیں تو یہ پیغام لینا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مشقتیں اٹھائیں، آپ کی سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمیں حالات کا سامنا صبر کے ساتھ کرنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہے، متانت کے ساتھ کرنا ہے، قانون کے ساتھ کرنا ہے، انسانیت کے ساتھ کرنا ہے، نو وائلنس، کوئی فساد، کوئی بھی ہنگامہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمارے نبی کی سیرت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال صبر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام یہ کہ کبھی آپ کسی کی چوکھٹ پہ جا کے گڑ گڑائے نہیں، کسی سے جا کے بھیک نہیں مانگی، ایمان کا قوم کا سودا نہیں کیا، جان بخش دو جو چاہو گے ہم وہ کریں گے، کبھی یہ نبی نے نمونہ نہیں دکھایا۔ صبر کا دامن تھاما اور پکڑوایا اور تلقین کی
لیکن کبھی کسی کے سامنے اپنی قوم کی سلامتی اور اپنی جان کی سلامتی کی بھیک نہیں مانگی ایک اللہ سے۔ اور یہ تعلیم دے گئے مسلمانوں، تمہارا والی اور مددگار صرف ایک ہے اور اللہ، کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، کوئی نہیں تمہارا سوائے اللہ کے۔ اگر تمہیں مانگنا ہے مدد فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مانگو۔ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد چاہیے اللہ سے مانگو، اللہ کا در کھلا ہے۔ فرما رہا ہے وہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں یہاں ہوں تمہارے قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگوں سے قریب، پکارو سنوں گا، مانگو دوں گا، کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں احکم الحاکمین ہوں، میں رب العالمین ہوں، میری ربوبیت کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، میرے در پہ آؤ، میرے در پہ ماتھا رگڑو، اپنی زندگی کے وعدے کرو، زندگی سنوارو اور سدھارو گے، حالات کو ایک رات اور ایک آن میں سنوار دوں گا۔ نبی کے اس سیرت کے اس جلسے کا پیغام یہ ہے، موجودہ حالات میں ہمارے لیے سیرت کا نمونہ یہ ہے، صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، رات 10 گھنٹے کی ہو یا آج کی 15 گھنٹے کی، اسے گزر کر صبح ہونا ہے، ایک دن ضرور صبح ہونا ہے۔ ظلم کے بادل چھٹیں گے، اندھیرے جائیں گے، خوف و ہراس، نفرت اور دشمنیاں ختم ہوں گی، محبت کے بادل آئیں گے اور محبت برسائیں گے، نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، محبتوں کی ہوائیں چلیں گی اور دل سے دل پھر سے ملیں گے، بندوں اللہ کے بندے پھر سے محبت سے ملیں گے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اپنے رب پر مسلمانوں کو ضرورت ہے اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں، امن و امان، صبر و استقامت اور استقلال اور استحکام کا مظاہرہ، اور کسی کے سامنے جان کی بھیک نہیں مانگنا ہے، یہ نبی کی سیرت کا پیغام ہے۔ نبی کے ایجنڈے پر کام کرنا ہے، شور شرابہ، نعرے بازی، ہنگامے بازی، عرس مہمان مکرم آئے ہوئے ہیں، اپنے دامنوں کو سنبھال کے بیٹھو، دلوں کی تختیوں کو صاف کر کے بیٹھو، میموریوں کو خالی کر کے بیٹھو اور ریکارڈنگ کا بٹن دبا کے بیٹھو، دل کا اور دماغ کا، کہ آج یہاں کچھ نہ کچھ فیصلہ کر کے جائیں گے ہم، سیرت نبی سے ہم کچھ لے کر کے جائیں گے ہم، سیرت نبی سے جو پیغام ملے گا، منظوم کلام سے جو یہ شعراء پڑھیں گے اور منصور کلام سے جو واعظین کہیں گے، ہم ہر ایک کو دامن میں سیکر لے کر جائیں گے اور ہر ایک پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ یہ ارادہ کرو، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ جو یہاں کہا اور سنا جائے گا اور اب تک جو کہا اور سنا گیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے۔ مختصر سن لو نبی کی سیرت کے ایجنڈے کے 3 نکتے جس پہ ہمیں اس زمانے میں کام کرنا ہے۔ پہلا نکتہ میں نے کیا کہا تھا، شور نبی نے کبھی نہیں کیا، نبی کبھی شور، وائلنس، کوئی فتنہ، کوئی فساد نہیں، نبی نے ایک ایجنڈا اور اس ایجنڈے پر کام کیا، اور اس ایجنڈے کے 3 نکتے۔ پہلا نکتہ اتحاد کا ہے، اتحاد پہ قائم کرو اور شروعات کرو اپنے گھر سے۔ اگر تمہارے گھر میں اختلاف ہے تو اسے ختم کر کے وہاں اتحاد قائم کرو۔ بھائیوں میں اختلاف ہے، ناراضگی ہے، لڑائی ہے، کسی بھی بات کو لے کر کے آج سے جا کر اس کو ختم کر کے پہلے اپنے گھر کا اختلاف ختم کرو، پڑوس کا اختلاف ختم کرو، محلے کا اختلاف ختم کرو، بستی کا، اور پھر نکلو ملک میں۔ ملک ہمارا گہوارہ اور گھر ہے اور اس کا باشندہ، ہر باشندہ ہمارے گھر کا فرد ہے، ہمارے پریوار کا ایک فرد ہے۔ ان سب میں محبت اور اتحاد، کم سے کم سوچنے پہ تو کچھ نہیں لگتا ہے، ارادوں پہ تو کچھ نہیں لگتا ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے کہ اللہ مجھے اپنے بھائیوں کا اختلاف پسند نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے، میرے بس میں جتنا تھا میں نے کیا، میرے سارے
ملک کے باشندوں کو اللہ پاک متحد فرماتے، محبت پر، بھائی چارے پر، اتفاق پر اللہ متحد فرماتے۔ اور پھر مخصوص قوم مسلم میں جو اختلافات ہیں، وہ برادرانہ اختلاف ہوں، علاقانہ اختلاف ہوں، وہ مسلکانہ اختلاف ہوں، وہ مذہبانہ اختلاف ہوں، وہ جماعت جمعیت اور تنظیم کے اختلاف ہوں، وہ صرف اور صرف نظریاتی اختلاف تک رہنے چاہیے، وہ ذاتی اختلاف نہیں بننے چاہیے، شخصی اختلاف نہیں بننے چاہیے، وہ قومی اختلاف نہیں بننے چاہیے، وہ نظریاتی اختلاف ہے۔ آپ کا نظریہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، آپ اپنے نظریے پر، میں اپنے نظریے پر قائم رہوں، لیکن ذات کے اعتبار سے المؤمنون کرجل واحد، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومن ایک باڈی، ایک جسم کی طرح ہے، اشتکا عینہ اشتکا کلہ، آنکھ میں چوٹ لگے درد سارے جسم کو ہوتا ہے، پیر ٹوٹے تکلیف سارے بدن میں ہوتی ہے، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کو دنیا کے کسی کونے پہ بستا ہو تکلیف پہنچے، احساس یہاں ہونا چاہیے، تکلیف کا احساس۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے، مسلمان تو کیا کسی غیر مسلم بھائی کو بھی تکلیف ہو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ درد کا اظہار کیا ہے، ہر ایک کی بیماری پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے، غیر مسلم بھائیوں کو بھی نقصان پہنچے، اسلام کی تعلیم یہ ہے اور سیرت کا پیغام یہ ہے، اس کا بھی تمہیں احساس ہونا چاہیے اور اسے بھی تمہیں دلاسا دینا چاہیے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایجنڈے کے پہلے نقطے پر کام کرتے ہوئے امت کو ٹوٹنے نہیں دیا، بکھرنے نہیں دیا اور امت کو منتشر ہونے نہیں دیا۔ اس امت کو اس نقطے پر آنا ہوگا اور اپنے ذاتی اور سماجی اور سیاسی، میں نے کہا نظریاتی اختلاف ہر شعبے میں ہو مگر شخصی اختلاف بالکل نہیں رہنے چاہیے، ہر ایک کا احترام ہو، ہر ایک کی عزت ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، لیڈر ہو، نیتا ہو، ٹھیک ہے اپنا اپنا نظریہ، اپنی اپنی پارٹی ہے مگر احترام ہونا چاہیے انسانیت کا، احترام ہونا چاہیے اخوت اسلامیہ کا، احترام ہونا چاہیے کسی بھی جماعت اور تنظیم سے وابستہ ہے، کسی بھی جمعیت سے وابستہ ہے۔ ہوتا ہے اختلاف، دو جمعیتیں ہو گئیں، دو تنظیمیں ہو گئیں، دو جماعتیں ہو گئیں اور دو کنبے بن گئے، دو خاندان بن گئے، دو محلے اور بستیاں بن گئیں، دو ادارے بن گئے، دو اسکول بن گئے، بالکل بن جائیں لیکن شخصی اور ذاتی اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نقطہ ہے۔ آپ نے کبھی شیرازے کو بکھرنے نہیں دیا۔ ایک موقع پر غزوہ ابن مستلق کے موقع پر دو غلاموں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور منافق عبداللہ ابن ابی کے غلام میں جھگڑا ہوا اور اس نے تانا دیا اور تانا دے کر کے آگ بھڑکائی اور لڑائی بڑھ گئی، تلواریں نکل آئیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے گئے اور کہا کہ یہ کیا ہے، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، مالی ارا، کیا ہے یہ سب تماشا؟ میرے ہوتے ہوئے ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ سن لو من دعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا، جس سے قوم میں تفریق پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، بھائی بھائی سے دور ہو، ملک کا باشندہ دوسرے باشندے سے دور ہو، تو سمجھ لو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی نے اتحاد کا سبق پڑھایا، سیرت کے ایجنڈے کا پہلا نقطہ۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اتنے پرآشوب حالات میں جبکہ نفرتیں برس رہی تھیں، زمین سے ابل رہی تھی، اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلامی کی محنت کو نہیں چھوڑا ہے۔
یہ امت کا فریضہ ہے کہ جب سے اس امت نے دعوت کے فریضے کو بالائے طاق رکھا ہے، نسلیں دور ہوتی چلی گئی، محبتیں نفرتوں میں کنورٹ ہوتی چلی گئی۔ اگر ہم نے نبی کے اس ایجنڈے پر کام کیا ہوتا، ایک طرف اپنے بھائیوں کو، برادران وطن کو اسلام کی صحیح معرفت ان کو کرائی ہوتی، صحیح سبق پڑھایا ہوتا اور سنایا ہوتا، زبانی سبق پڑھایا ہوتا اور سمجھایا ہوتا، عملی نمونہ پیش کیا ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج رنگ اور حالات یہ نہیں ہوتے جو آج ہیں۔ ان کے سامنے ہے ہی نہیں کہ اسلام میں بھائی چارے کی تعلیم کیا ہے، ان کے سامنے ہے ہی نہیں کہ اسلام ہمدردی اور غمخواری کا کیا سبق پڑھاتا ہے، اس لیے نفرتیں بڑھتی چلی گئی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت کے فریضے کو اپنا فریضہ اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے، صلاحیت دی ہے، جس شعبے کے لائق بنایا ہے، دعوت کے جتنے بھی شعبے ہیں، چاہے وہ مدارس کا شعبہ ہو، خانقاہ کا شعبہ ہو، تبلیغی جماعت کا شعبہ ہو، یا مسجد کے محراب اور ممبر کا شعبہ ہو، یا جلسے کے اسٹیج کا شعبہ ہو، یا انفرادی ملاقات کا شعبہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت اور استعداد دی ہے، ذمہ داری ہے ہر ایمان والے کی کہ اس استعداد کے مطابق اپنے برادران وطن کو اور اپنے بھائیوں کو دین کی دعوت پہنچائے، اور مسلمانوں میں جو عملی کوتاہیاں اور کمزوریاں اور غفلتیں اور لاپرواہیاں بڑھ گئی ہیں، اعمال کرنے والے اور کامل ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان مسلمانوں کی ان عملی کمزوریوں پر منکر اور نکیر کا فریضہ انجام دیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، سارے نہیں تو ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک کمیٹی تو محلے کی ایسی ہونی چاہیے کہ جو محلے میں کوئی بھی اسلام کے مخالف، انسانیت کے مخالف کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کو جائے اور سمجھائے کہ یہ کام تیرا دین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر محلے کے اندر ایک جماعت، ایک تنظیم اور ایک کمیٹی محلہ وار ہو کہ اگر کسی شادی میں کوئی غیر اسلامی رسم کا ارتکاب ہو رہا ہے، وہ کمیٹی ایکشن لے اور جائے اور پیار سے سمجھائے، اور جو ذمہ داریاں اور جو درجات بنائے ہیں اسلام میں دین، ان کا استعمال کرے۔ اگر پاور ہے تو پاور استعمال کرے، زبان سے سمجھائے، اور زبان سے نہیں تو پھر اس کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ تیری شادی میں اگر ایک بھی غیر اسلامی کام ہوا ہم شریک نہیں ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اگر چچا روٹ جائے تو بھتیجا کہتا ہے کہ جب تک چچا نہیں جائے گا میں نہیں جان نکاح خانے کا۔ اگر ابا روٹ جائے میرے ابا کے پیر پڑ، میرے سسر کو بلا کے لا، میرے فلاں خاندان رشتہ دار کو بلا کے لا، تب آؤں گا تیری شادی میں۔ او کلمہ پڑھنے والے مسلمان، تیرا نبی تیرے خاندانی سے روٹا ہوا ہے، تیری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ تو اس جگہ پر جہاں تیرے اس نبی کے دل کو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک چھلنی کیا جا رہا ہے، کبھی مہندی کی ناپاک رسم کے نام پر، کبھی ہلدی کی گندی شنی اور کبھی رسم کے نام پر، تو کبھی پٹاخوں کی شیطانی رسم کے نام پر، تو کبھی دیگر رسومات کے نام پر، جو نبی کے دل کو چھلنی کیا گیا، اور تیرا نبی مدینے میں کروٹیں بدل رہا ہے اور تو یہاں فرائی اور بریانی کھا رہا ہے، تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ تیرا خاندان روٹھے تو تیری غیرت جاگ جاتی ہے۔ اور صاحب چودھری ہیں، اور صاحب ہم منتری ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ایسے نہیں جائیں گے جب تک ہمارے اصول و شرطیں نہ مانے۔ ہے تیری چودراہٹ کو زنگ کیوں لگ جاتی ہے اور تیری گورنری کو گھن کیوں لگ جاتے ہیں؟ تجھے نبی کا خیال نہیں آتا؟ تجھے تیرا چچا پیارا ہے، نبی پیارا نہیں ہے؟ تجھے تیرا سمدھی پیارا ہے، تجھے نبی پیارا نہیں ہے؟ بتا کون سا سمدھی ہے دنیا میں جو تیرے لیے راتوں کو آنسو بہاتا ہے؟ لا، میرے سامنے کون سا
چچا ہے ایسا جو تیرے لیے راتوں کو آنسو بہاتا ہے؟ بولا کون سی ماں ہے اس کائنات میں جو 2.5 گھنٹے تیرے لیے دھوپ میں کھڑے ہو کر کے دعا کرتی ہے؟ وہ نبی ہے جو مدینے میں تیرے لیے کروٹیں بدل رہا ہے، وہ نبی جس نے تیرے لیے، تیری فلاح کے لیے اور تیری کامیابی کے لیے، دونوں جہان کی سربلندی کے لیے ساری رات سجدے میں گزار کر دعائیں مانگی ہے۔ وہ عرفات کا میدان جہاں کوئی سایہ اور چھت نہیں ہے، اونٹنی پہ بیٹھا تیرا نبی 2.5 گھنٹے دعا کر رہا ہے اپریل کے مہینے میں، تپتی دھوپ میں، تیرے لیے، میرے لیے، خاندان کے لیے نہیں۔ تجھے چچا پیارا ہے، وہ نبی نہیں۔ تجھے چچا کا احسان پیارا ہے، تیرے نبی کے احسانوں کو تو بھول گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بعد اگر انسانیت پر اس کائنات میں اگر احسان ہے تو وہ میرا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہاں مر جاتی ہیں، کہاں مر جاتی ہیں برادریاں، کہاں مر جاتے ہیں سب کے سب، جب ایک محلے میں، ایک شادی میں اس فاطمہ کی بیٹیاں اپنے جسم کو ننگا کر کے لڑکوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ کہاں مر جاتی ہے غیرتیں؟ رات کے 12 بجے 1 بجے شیطان کے پرچم لہرائے جاتے ہیں پٹاخوں کی شکل میں۔ کہاں مر جاتے ہیں سب کے سب؟ کہاں چلی جاتی ہیں ٹھیکیداریاں اور ذمہ داریاں؟ کیوں کم نہیں آتی ہیں یہاں؟ کیوں کم نہیں آتی؟ کیوں نہیں نکلتے؟ میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میرا نبی وہاں کروٹیں بدل رہا ہے اور تم یہاں ڈانس کر رہے ہو، لڑکیوں کے ڈانس کرا رہے ہو، ہلدیاں لگا رہے ہو جس پر تمہارے نبی نے لعنت بھیجی ہے، اور پھر کہتے ہو نکاحوں میں برکتیں نہیں ہیں، 6 مہینے میں نہیں ٹکا اور بیوی خدمت نہیں کرتی۔ میرے بھائی، کوئی نبی کے دل کو دکھائے اور اللہ پھر وہاں محبت پیدا کر دے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، برائی کے خلاف، نفرت کے خلاف، رسموں کے خلاف، دینی غفلتوں کے خلاف میدان دعوت میں آنا پڑے گا۔ میدان دعوت میں یہ نبی کے ایجنڈے کا دوسرا نقطہ، اور تیسرا نقطہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجنڈے کا کہ آپ نے کتنی مخالفتوں میں خدمت کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ امت نے اس کو بھلا دیا، خدمت، بوڑھوں کی خدمت، کمزوروں کی خدمت، بیماروں کی خدمت، بیماروں کی خدمت، پڑوسی کی خدمت۔ تمہارے نبی کی سیرت کا پیغام یہ ہے، اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھائی رہتا ہے اور اسے دوائی کی ضرورت ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اس کی دوائی کا انتظام کرو۔ تمہارے پڑوس میں اور تمہاری بستی میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی کھانے کا ضرورت مند ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو کھانا پہنچاؤ۔ غیر مسلم بھائی پریشان ہے اور تمہیں پکار رہا ہے یا نہیں کہہ پا رہا ہے لحاظ میں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم حاضر ہیں، بتاؤ تمہیں ضرورت کیا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے مسلمانوں، تمہیں بھیجا گیا ہے اسپتالوں کے مریضوں کا حال پوچھنے، پڑوس کے بھائیوں کا حال پوچھنے، گلیارے میں تڑپتے ہوں کا حال پوچھنے کے لیے۔ تمہارے نبی کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ آپ کے گھر اگر بکری کا گوشت بنتا ہے تو آپ سب سے پہلے آ کر پوچھتے ہیں ہمارے یہودی پڑوسی کے گھر بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا۔ آپ کے نبی کی تعلیم یہ ہے اگر گوشت بناؤ بکری کا، اس میں پانی بڑھا دیا کرو تاکہ 2-4 پڑوسیوں کے گھر بھی چلا جائے۔ تمہارے نبی نے جو سبق پڑھایا اس سے جو افراد تیار ہوئے، اور وہ ایسے افراد تیار ہوئے کہ جنگ کے میدان میں سب پیاسے چلے گئے، مگر اپنے بھائی کی پیاس کے رہتے اپنی پیاس بجھانا گوارا نہیں ہے۔ یہ نبی کی سیرت کا ایجنڈا ہے اور نقطے ہیں۔ اب ہم ذرا اپنی سیرت پہ خیال کریں، ہماری سیرت کیا ہے؟ اتحاد ہمارے پاس نہیں۔ ہماری سیرت کیا ہے؟ دعوت کو تو ہم جانتے ہی نہیں، ایک ہی دعوت جانتے ہیں، ولیمے کی دعوت، منڈے کی دعوت، مہندی کی دعوت، اور اب تو میت کی دعوت بھی ماشاءاللہ خوب دھوم دھام سے بے خوف و خطر کھائی جا رہی ہے۔ ہاں اب کوئی نہیں چھوڑ رہا۔ ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ میت کی دعوتیں ایسے جاتے ہیں کھانے کے لیے جیسے ولیمے کی دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو دعوت صرف وہی میت کی دعوت، دوسرے دن کی دعوت، 10 دن کی دعوت،
30 दिन की दावत, 40 दिन की दावत। ये दावत तो इसको कहते हैं, ये किस दावत की बात कर रहे हैं साहब? दावत इल्लल्लाह, दावत इलल इस्लाम, दावत इलल अखलाक, दावत इलल खिदमत, दावत इलल इत्तिफाक, दावत इलल इत्तिहाद, दावत इलल मोहब्बत, दावत इलल उल्फत और दावत इलल मवद्दत। मोहब्बत की तरफ बुलाओ, एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाओ और आपस में एक दूसरे की उखुव्वत और खिदमत की तरफ लोगों को बुलाओ। इस बुलाने का नाम भी दावत है भाई, सिर्फ वलीमे और तीजे के खाने का नाम दावत नहीं। तो मुसलमानों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो सुनहरी औरात आज भी पुकार रहे हैं, आओ पढ़ो और रास्ता पालो हालात से निकलने का। नबी की सीरत को अपनाने का हुक्म अल्लाह ने दिया, तुम नबी की सीरत अपनाओ। रब फरमाता है रास्ते मैं खोलूंगा, नफरतों को मैं ख़त्म करूंगा। करूं किस बल पे, किसके लिए मदद भेजूं? जिनके पास अकीदे का पता नहीं। इबादत देखो तो मस्जिदों में सन्नाटा और 10 बजे तक गलियारों में सन्नाटा, कुत्तों के अलावा जिस कौम की गलियों में कोई नजर नहीं आता, उस कौम के लिए मदद भेजी जाए। जो कौम रातों को अल्लाह के सामने रोने वाली थी, वो कौम रातों को फिल्में और वो भी गंदी फिल्में देखने में लगी हुई है। जो कौम सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ने वाली थी, वो 10 बजे उठ के गलियारे में खड़ा होकर दांत साफ कर रहा होता, वो भी बड़े फख्र से, जैसे बहुत बड़ा काम कर रहा, बहुत बड़ा काम कर रहा। ये मेरा हाल, आपका हाल, मेरे और आपके मुआशरे का हाल है। तो अल्लाह की मदद फजर में सोने वालों के लिए, अल्लाह की मदद हम जैसों पर। मेरे भाई, अल्लाह की मदद चाहिए और हालात से छुटकारा और नजात चाहिए, नफरतों में मोहब्बत का माहौल चाहिए। तो मोहब्बत वाले नबी की सीरत को अपनाइए, मोहब्बत वाले नबी की सीरत को अपनाइए, इंशाअल्लाह मोहब्बत फैलेगी। यही जलसों का पैगाम होता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।